بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 236 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ فرقان کی منتخب کردہ آیات 38 سے لے کر 40 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور مفسر کی تفسیری اغراض کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ۔ تذکرہ کیجئے عاد کا جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور ثمود کا جو صالح کی قوم ہے، اور اصحاب رس کا، اور ان کے درمیان جتنی قومیں گزری ہیں ان کا تذکرہ کیجئے۔ بتا رہے ہیں کہ یہ رس ایک کنویں کا نام ہے، اور اصحاب رس کے نبی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور بعض نے یہ کہا کہ حضرت شعیب نہیں تھے بلکہ کوئی اور نبی تھا۔ اور ان لوگوں کا مشغلہ کیا تھا کہ یہ کنویں کے اطراف میں بود و باش رکھتے تھے، اور یہ کنواں ان کے گھروں کے ساتھ ہی زمین کے اندر دنس گیا تھا۔ اور بقیہ اقوام کا بھی تذکرہ کیجئے، یعنی جو عاد اور اصحاب رس کے درمیانی زمانہ میں جتنی اقوام گزری ہیں ان کا بھی تذکرہ کیجئے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے عمدہ مضامین بیان کیے ہیں۔ فی اقامت الحجت علیہم فلم نہلکہم الا بعد الانذار، ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ہم نے ان کو تنبیہ کے بعد ہی ہلاک کیا، پہلے ہلاک نہیں کیا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور پھر ہم نے ہر ایک کو پوری طرح ہلاک کر دیا۔ اہلکنا اہلاکا بتکذیبہم انبیاءہم، ان کے اپنے انبیاء کی تکذیب کرنے کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور وہ یعنی کفار مکہ اس بستی کے پاس سے گزرتے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی۔ السَّوْء کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ساء کا مصدر ہے، یعنی پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور وہ بستی قوم لوط کی بستیوں میں سے سب سے بڑی بستی سیدوم تھی۔ چنانچہ اللہ نے اس بستی والوں کو ان کی بدفعلی کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ لوگ اپنے شام کے سفر میں اس بستی کو نہیں دیکھتے کہ اس سے یہ نصیحت پکڑیں؟ اور بتا رہے ہیں کہ آفلم یکونوا یرونہا کا جو استفہام ہے یہ تقریری ہے، بلکہ کانوا لا یرجون یخافون النشورا، یہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اندیشہ ہی نہیں رکھتے۔ فلا یؤمنون، پس یہی وجہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی۔ یہاں سے رب تعالیٰ سابقہ اقوام کا ذکر فرما رہے ہیں کفار مکہ کی نصیحت کے لیے، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور عبرت حاصل کریں۔ تو محبوب سے فرمایا وَاذْكُرْ عَادًا،
قوم ہود وثمود قوم صالح واصحاب الرس۔ محبوب تذکرہ کیجئے ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا، اور صالح کی قوم سمود کا، اور اصحاب رس کا، وقرونا بین ذلک کثیرا، اور عاد اور اصحاب رس کے درمیان جتنی قومیں گزری ہیں ان کا بھی تذکرہ کیجیے۔ اصحاب رس کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ رس ایک کچے کنویں کو کہتے ہیں جس کی من پختہ نہ بنی ہو۔ اصحاب رس کے حالات کی تفصیل قرآن مقدس میں بھی مذکور نہیں ہے، اور احادیث صحیحہ میں بھی ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ البتہ اسرائیلی روایات اس میں مختلف ہیں، اور آج بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ قوم سمود کے کچھ باقی ماندہ لوگ تھے جو کسی کنویں کے اطراف آباد تھے اور بت پرستی کیا کرتے تھے۔ ان کی طرف جس نبی کو مبعوث کیا گیا تھا ان کا نام بعض افراد نے حضرت شعیب بتایا ہے، اور بعض نے کہا کہ حنظلہ بن صفوان تھے۔ ان کے نبی ان کو بہت اچھی طرح کی قسم قسم کی مثالیں دے کر سمجھایا کرتے تھے، مگر کسی نے ان کو نہیں مانا اور نبی کے خلاف ایذا رسانی اور نبی کریم کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ جب یہ لوگ اپنی اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کر دیا، اور یہ سب کے سب اپنے مال و دولت سمیت اور مویشیوں سمیت زمین کے اندر دنسا دیے گئے تھے۔ گویا ان آیت مقدسہ میں عاد، سمود، اصحاب رس اور ان کے درمیانی قوموں کو قوم نوح پر ان کا عطف ڈالا گیا ہے، یعنی آپ قوم نوح کو بھی یاد کیجئے اور عاد و سمود، اصحاب رس اور ان کی درمیانی قوموں کو بھی یاد کیجئے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے قوم نوح کو غرق کر دیا اور ان کے لیے آخرت میں عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اسی طرح ہم نے عاد، سمود، اصحاب رس اور ان کی درمیانی قوموں پر عذاب نازل کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ رس کے حوالے سے کچھ اور بھی معنی کرتے ہیں۔ رس بنو اسد کے پانی اور ان کے باغات کا نام تھا۔ امام قشیری نے ذکر کیا ہے کہ پہاڑوں پر جو تہ در تہ برف جم جاتی ہے اس کو بھی رس کہتے ہیں، اور رس کا معروف معنی وہی ہے جو ذکر کر دیا گیا ہے کہ ایسا کنواں جس کے گرد منڈیر نہ ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ کنواں آذربائیجان میں ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ کنواں یمامہ میں ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ کنواں انطاکیہ میں ہے۔ اس کا معنی ہے دھنسا دینا۔ لوگوں نے اپنے نبی کو اس میں دھنسا دیا تھا، اس لیے اس کو الرس کہتے ہیں۔ الرس کی تفسیر اور اس کے مصداق کے متعلق کچھ اقوال ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک قوم ہے جو درخت کی عبادت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہود ابن یعقوب کی اولاد سے ان کی طرف ایک نبی بھیجا، انہوں نے ایک کنواں کھود کر اس نبی کو اس کنویں میں گرا دیا، اس کی پاداش میں ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ سعید بن جبیر نے فرمایا ہے یہ وہ قوم ہے جس کے نبی کا نام حنظلہ بن صفوان تھا، انہوں نے اپنے نبی کو قتل کر دیا تو اللہ رب العزت نے عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیا۔ وہب بن منبع نے کہا ہے یہ قوم ایک کنویں کے پاس رہتی تھی، یہ لوگ اس کنویں سے پانی لیتے تھے اور ان کے مویشی بھی، یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا، مگر یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو یہ کنواں منہدم ہو گیا، اور ان لوگوں کو اور ان کے گھروں کو اس کنویں کے اندر دھنسا دیا گیا تھا۔ سدی کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حبیب نجار کو قتل کر کے اپنے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور انہی کے متعلق یہ آیت ہے یا قوم اتبعوا المرسلین۔ ابن صائب نے کہا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو اپنے نبی کو قتل کر کے کھا گئی تھی، اور یہ وہ قوم ہے جس کی عورتوں نے سب سے پہلے جادو کیا تھا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔
اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان فرمائی ہیں فی اقامت الحجت علیہم فلم نہلکہم الا بعد الانذار، تاکہ ان کے اوپر دلیل قائم ہو جائے۔ ہم نے کسی کو بھی ہلاک نہیں کیا مگر پہلے ڈرایا ہے، انہیں نصیحت دلائی ہے، عبرت دلائی ہے، پھر ہم نے اپنا عذاب نازل کیا ہے۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، پھر ہم نے ہر ایک کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی تھی، اس لیے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ زجاج کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ہر قوم کو توحید و رسالت کے دلائل سنائے اور ایمان نہ لانے پر ان کو عذاب کی وعید سنائی اور ان پر اپنی حجت تمام کر دی۔ اس کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے تو ہم نے ان پر عذاب نازل کر کے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ کفار اس بستی پر آ چکے ہیں جس پر پتھروں کی بارش ہو چکی ہے۔ کیا انہوں نے اس بستی کو نہیں دیکھا بلکہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ ان کفار سے اس آیت مقدسہ میں مراد مشرکین مکہ ہیں اور بستی سے مراد قوم لوط کی بستی ہے، جن کی بدفعلیوں کی وجہ سے ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے گئے تھے۔ کفار جب مختلف علاقوں کے سفر پر جاتے تو اس بستی میں عذاب نازل ہونے کے آثار دیکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے جب کفار قریش شام کی طرف تجارتی سفر میں جاتے تھے تو قوم لوط کے شہروں سے گزرتے تھے، اس کے باوجود وہ عذاب کے آثار دیکھ کر بھی عبرت نہیں پکڑتے تھے، بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ تو مرنے کے بعد اٹھنے کی امید بھی نہیں رکھتے، خوف بھی نہیں رکھتے، فلا یؤمنون، اسی وجہ سے وہ ایمان یافتہ نہیں ہے، ایمان نہیں لانے والے۔ آج کے درس کا خلاصہ طلبہ کرام کچھ یوں ہے کہ رب تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قوم نوح کی طرح عاد کو، سمود کو، اصحاب رس کو اور ان کے درمیانی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور پہلے ہم ایسے ہی ہلاک نہیں کر دیتے، پہلے ہم ان کے اوپر حجت قائم کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا عذاب نازل فرماتے ہیں۔ اور کفار مکہ کی ہٹ دھرمی دیکھیے کہ ان بستیوں کے اوپر سے بھی گزرتے ہیں جن پر ہمارا عذاب ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ نصیحت نہیں پکڑتے اور یہ تو مرنے کے بعد اٹھنے کی امید بھی نہیں رکھتے۔ کلن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کلن عامل مقدر کی وجہ سے منصوب ہے اور ما عزمرہ کے قبیل سے ہے، اور ضربنا کے ہم معنی فعل کلن سے پہلے محذوف ہے، مثلا انذرنا کلن ضربنا لہ الامثال۔ امثال ان قصص اور عمدہ مضامین کو کہتے ہیں جو غرابت میں امثال کے مانند ہو۔ مرو کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، شارح کا مقصد اس اضافہ سے ایک اعتراض کو دفع کرنا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اتو متعدی بنفسی ہی ہوتا ہے یا پھر اس کی صلہ الی آتا ہے، اور یہاں اس کا صلہ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَىٰ کے ساتھ آیا ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ اتو مرو کے معنی پر مشتمل ہے، لہذا اس کا صلہ اعلیٰ کے ساتھ لانا درست ہے۔ مطر السوء کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ امطرت کا مفعول مطلق ہے اور امطار کے معنی میں ہے۔ اصل عبارت یہ ہے امطرت القوم مطر السوء۔ السوء کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہ حجارہ کے معنی میں ہے، یعنی معنی کچھ یوں بنے گا رومیت بالحجارہ۔